बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फ़ोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सामीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है। आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, और इस वीडियो में आप सुनेंगे कि एक इराक़ी ताजर ने रमज़ानुल मुबारक के एहतराम में अपना वो रजिस्टर क्यों नज़र आतश कर दिया जिसमें मकरूज़ों वाला खाता दर्ज था। लेकिन इस गुफ्तगू में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सोशल मीडिया पे एक खबर गर्दिश कर रही है कि इराक की ताजर ने इराक के एक शहर में अपना जो कर्जदारों का रजिस्टर था उसे नज़र आतश कर दिया और अपने जो मकरूज़ लोग थे उनको ये पैगाम दिया कि आपने यानी आपके ज़िम्मा जो मेरा कर्ज़ है वो आपने अदा नहीं करना, बल्कि आप रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में अपने मामूलात ज़िंदगी और इबादत में रोज़े में मसरूफ़ रहें। आपको मेरे पास कर्ज़ अदा करने के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं। दुनिया भर में ये ख़बर बहुत मशहूर हुई। अगर इसी ख़बर के तनाज़ुर में देखा जाए तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में ज़हीरा अंदोज़ी और महंगाई, जो कि इस वक्त वैसे भी अरूज पे है, लेकिन रमज़ान मुबारक की जो ही आमद होती है, इस मुबारक और मुक़द्दस महीने में जहाँ हमें दीगर सदक़ात और खैरात करने चाहिए, वहीं पे ताजर हजरात से ये भी गुजारिश है कि आप अपने दिल में इंसानियत के लिए रहम पैदा करें ताकि गरीब और सफ़ेद पोश लोग बआसानी रोज़ा रख सकें और उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ परेशानी का सामना ना करना पड़े। जबकि हमारे यहाँ देखा यह जाता है कि जब चीज़ों की ज़हीरा अंदोज़ी की जाती है और जानबूझ के चीज़ों के जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, हमारे ताजर हजरात को, सिविल सोसाइटी को और सहाफ़ी बरदरी को, सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों को इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में जो लोग बिला वजह महंगाई का जिन बोतल से निकाल लेते हैं उन पे कंट्रोल किया जाए। सामीन, रमज़ान एक नादर मौका है जो साल में सिर्फ एक दफ़ा मैसर आता है। अब हमारे और इस मुबारक महीने के दरमियान चंद ही दिन बाकी हैं। ये महीना शुरू होते ही आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं और अल्लाह के नेक बंदों पर मज़ीद बरकतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। इस माह मुबारक के शब रोज़ में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर खुसूसी नज़र करम फरमाता है और उनकी दुआएं कबूल फरमाता है। अतात गुज़ारों को अतात गुज़ारों के सवाब को दुगना करता है और गुनाहगारों और खुताकारों से दरगुजर फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब रमज़ान आने लगता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। सरकश शैतानों को बांध दिया जाता है और अल्लाह ताला की तरफ से एक मनादी ये आवाज़ लगाता है कि ए बदी के तलबगार रुक जा, ए खैर के तलबगार आगे बढ़। सामीन, माह सयाम ऐसे हालात में तुलू हो रहा है कि जब मुसलमान गूनागूं मसाइल का शिकार हैं जिनका मुकाबला करना अल्लाह की इस ताईद और नुसरत के बगैर मुमकिन नहीं, जिसका उसने अपने मोमिन बंदों से वादा फरमाया है। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है कि ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हम ज़मीन में इक़्तिदार बख्शें तो वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे, और तमाम मामलात का इंजाम कार अल्लाह के हाथ में है। आज मुसलमानों के सामने वादी नील का मसला है, फ़लस्तीन और जज़ायर अरब का मसला है, पाकिस्तान, रियासत हैदराबाद और हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियत के मसाइल हैं। इनके अलावा यूरोप और अफ्रीका में मुसलमानों को दरपेश ला तादाद गंभीर मसाइल का सामना है, जिनसे निकलना ताइद खुदाबंदी के बगैर मुमकिन नहीं और अल्लाह की नुसरत मासियत से नहीं बल्कि अतात से हासिल की जा सकती है। लिहाजा इस अजीम मौका से फ़ायदा उठाने के लिए कमर बस्ता हो जाइए, दिलों को आलाइशों से साफ़ कीजिए, अपने नफ्स को आमादा कीजिए,
دل و جان سے رمضان کا استقبال کیجیے، کثرت سے توبہ استغفار کا اہتمام کیجیے اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ اللہ آپ کے ساتھ رہے۔ جب آپ جب اللہ آپ کے ساتھ ہوگا تو وہ آپ کی نصرت فرمائے گا، اور اللہ کی مدد شامل حال ہو تو کوئی آپ پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ اسلام میں اگر عبادت کی حکمت پر بات کی جائے تو اسلام میں جو اعمال اور عبادات فرض یا واجب کی گئی ہیں ان میں ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خصوصی مہربانی کرتے ہوئے ان کے لیے وہی اصول و ضوابط مقرر فرمائے ہیں جو بندوں کی کامیابی اور سعادت کا موجب ہیں۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول عبادت کا سب سے اہم اور بنیادی قاعدہ خلوص نیت اور حضور قلبی ہے۔ اگر عبادت کا بنیادی محرک رضائے الہی نہ ہو تو نہ اس عبادت کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ثواب، بلکہ حدیث نبی کے مطابق کتنے ہی روزہ دار ہیں جنہیں ان کے روزے کے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اسلام عبادت گزاروں کو مشقت میں نہیں ڈالتا، بلکہ عبادت میں آسان شرائط کے ساتھ رخصت بھی فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بیمار ہے تو اسے روزہ نہ رکھنے کی آزادی ہے کہ تندرستی کے بعد رکھے، یا اگر تندرستی کی امید نہیں ہے تو فدیہ ادا کرے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بلا عذر عبادات سے محرومی ابدی محرومی ہے۔ اس کا تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر ان تمام عبادات کے گہرے اثرات مرتب ہونے چاہیے۔ یہ فرائض محض عبادت برائے عبادت نہیں بلکہ اخروی فلاح کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی پر ان کے اثرات و فوائد اثرات و فوائد کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اسلام نے کوئی ایسا عمل فرض نہیں کیا جس کے نتائج انسان کی عملی زندگی میں ظاہر نہ ہوں۔ شریعت نے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ سراسر خیر ہی ہوتا ہے اور بندوں کی زندگی پر اس کا براہ راست مثبت اثر ہوتا ہے، اور اگر کسی عمل سے منع کیا تو اس لیے کہ وہ انسانی زندگی کے لیے ضرر رساں ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ دنیا میں مسلم حکومتوں سے گزارش کرتے چلیں کہ وہ دیگر ملکی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے بھی کڑی سزا مقرر کریں، تاکہ کسی کو اس ماہ مقدس کی حرمت اعمال کرنے کی جرات نہ ہو۔ اس ضمن میں چند سرکاری محکموں سے بھی اپنی ذیلی اداروں کو رمضان کے احترام پر مشتمل ایسی رسمی ہدایات جاری کر دینا کافی نہیں جس کی نہ پیروی کی جاتی ہے اور نہ مخالفت کرنے پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔ حکومت اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس حوالے سے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ سامعین، اسلام میں عبادت کی حیثیت ٹیکس یا جرمانہ نہیں کہ جسے ادا کر کے کوئی بوجھ اتارنا مقصود ہو، بلکہ اسلامی عبادات رب اور بندے کے درمیان ایک مقدس روحانی تعلق کی ایک علامت ہے۔ اس سے ان کے دلوں میں ایک سرمدی نور پیدا ہوتا ہے جو ان کے گناہوں، وسوسوں اور اندیشوں کے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ انسان کی تکریم و عزت ہے کہ خاکی ہونے کے باوجود وہ ان عبادات کے ذریعے رب ذوالجلال کے ساتھ مناجات کر سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اطاعت و عبادت کا موسم بہار ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے شب و روز کو مزین فرماتا ہے، اور یہی اس مہینے کے حسن و جمال کا سبب ہے۔ اطاعت گزاری تو بر وقت ایک مطلوب صفت ہے، لیکن رمضان میں اس کی قدر و قیمت اور حسن میں
کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روحانی اعتبار سے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کو، اپنے نفس، فکر، ارادہ اور اپنی سوچ و شعور کو محور بنانے کو تقویٰ کہتے ہیں، اور روزہ اس کا بہت بڑا محرک ہے۔ قرآن کریم کا رمضان المبارک سے خصوصی تعلق ہے۔ اس مہینے میں قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق جوڑنا چاہیے اور کثرت سے کلام پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ جبریل امین خصوصی طور پر رمضان میں آکار حضور پاک سے قرآن سنتے تھے۔ زندگی کے آخری برس آپ نے 2 دفعہ جبریل کو قرآن سنایا۔ یہ وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کے پاس موجود تھا۔ ہم بھی اسے اسی طرح پڑھتے اور سنتے ہیں جس طرح وہ سنتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن نے اس طرح ہماری زندگی کو نہیں بدلا جس طرح صحابہ کرام کی زندگی کو بدلا تھا؟ اس سے ہمارے اخلاق و معاملات میں وہ تبدیلی کیوں نہیں آئی جو ان کی زندگی میں آئی تھی؟ یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے اس کتاب کو مضبوط ایمان کے ساتھ قبول کیا، تدبر کے ساتھ اس کو پڑھا، اس کے احکام کو نافذ کیا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا۔ آپ اور ہم بھی ان کی طرح بن سکتے ہیں اگر اس کتاب پر ان کی طرح ایمان لے آئیں، ان کی طرح اس کے مطابق چلیں، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانیں، اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اس کے احکام کو نافذ کر دیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لیں۔ تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ سامعین، رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات، استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کثرت سے صدقہ اور غریبوں اور مساکین کی مدد کرنا بھی اس مہینے کے امتیازی اعمال میں سے ہے۔ نبی پاک جود و سخا کے پیکر تھے، لیکن اس مہینے میں آپ کی سخاوت تیز ہوا کرتی تھی، یعنی تیز ہوا کی مانند ہو جاتی تھی۔